زندگی از قلم فاطمہ سیال ایپیسوڈ 4۔ عمر نے حیا کو کینٹین میں اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کی طرف چلا آیا۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، روتی آواز میں جواب آیا۔ تم رو رہی ہو؟ عمر نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے گیلی سانس اندر کھینچ کر جواب دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، عمر نے کہا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا تو عمر عبید کو دھچکا لگا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور ناک لال ہو چکی تھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ عمر نے سوال کیا۔ وہ حیا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، ہم دوست ہیں، میرا بھروسہ کرو، عمر نے پیار اور اعتماد سے کہا۔ وہ تایا ابو، ان کی برین میں ٹیومر ہے، کہہ کر حیا ایک بار پھر رونے لگی۔ یار رو نہیں، مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ، عمر نے کہا اور اسے ٹشو دیا۔ حیا نے ٹشو پیپر سے آنسو صاف کیے اور عمر کو سب بتایا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمر نے تسلی دی۔ کیسے؟ زارا آپی بہت ہرٹ ہوئی ہیں، میں نے آج ان کی آنکھوں میں یہ تکلیف بہت سال بعد دیکھی ہے۔ حیا کے لہجے سے سارا کے لیے محبت صاف ظاہر تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، پھر تم مایوس کیسے ہو سکتی ہو؟ عمر نے اسے سمجھایا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، حیا نے کہا۔ اب وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ حیا نے اسے دیکھ کر دل میں سوچا، تم ایسے ہی مجھے ہمت دیتے ہو، ہنسا دیتے ہو، تم کتنے اچھے ہو۔ آؤ کافی پیتے ہیں، عمر کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ ہاں، حیا نے کہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ زارا اپنے روم سے باہر آئی۔ اسے ٹینشن تھی کہ بابا کی طبیعت ٹھیک ہوگی کہ نہیں۔ اس نے اس وقت لائٹ بلو شلوار قمیص پہنی تھی۔ اس کے کالے لمبے بال آزاد تھے۔ اس نے علی آفندی کے کمرے کے باہر پہنچ کر دیکھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا اور روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ وہ دستک دے کر اندر گئی۔ علی آفندی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ زارا کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ زارا بیٹا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ زارا خاموشی سے آئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ ایسے ہی جب اداس ہوتی تھی تو علی آفندی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی تھی۔ علی آفندی اس کی اس حرکت پر مسکرائے اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے میری پری کو؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زارا نے کہا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور بالوں میں جذب ہو گیا۔ میری بیٹی تو نہیں ڈر سکتی، میری بیٹی بہت بہادر ہے، وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے، انہوں نے پیار سے کہا۔ لیکن اب آپ کی بیٹی تھک گئی ہے بابا، بہت زیادہ، زارا نے روندی آواز میں کہا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور میرا رب کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، انہوں نے محبت سے سمجھایا۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں بابا؟ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، تبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، زارا نے سوال کیا، کسی معصوم بچے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے؟ انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ زارا نے بچوں کی طرح سوال کیا۔ ہاں میری پیاری بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے، انہوں نے اسے تسلی دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بابا آپ کی سرجری ہوگی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اب اس نے جوش سے پوچھا۔ انشاءاللہ میری بیٹی، انہوں نے جواب دیا۔ زارا اب بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا، اسے میری آخری خواہش سمجھ کر قبول کر لو، ولی سے نکاح کر لو۔ اب تو ولی نے بھی ہاں کر دی ہے، انہوں نے بہت آس سے پوچھا۔ اگر آپ کو ولی پر یقین ہے اور آپ
اس سے خوش ہیں تو میں راضی ہوں، زارا نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، دیکھنا ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ میرا انتخاب صحیح ہے، انہوں نے خوشی سے کہا۔ اور پھر ولی احمد اور زارا آفندی کا نکاح 3 دن بعد بروز جمعہ کو طے پایا گیا۔ نکاح کا فنکشن سادگی سے آفندی ہاؤس میں رکھا گیا اور خاص لوگوں کو بلایا گیا۔ نکاح کا دن آفندی ہاؤس میں سالوں بعد خوشی کا موقع آیا تھا۔ ہر طرف نکاح کی تیاریاں رواں دواں تھیں۔ زارا اپنے روم میں دلہن کا لباس پہن کر بیٹھی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ زارا نے آف وائٹ رنگ کی میکسی پہنی تھی جس پر گولڈن تیلے کا کام ہوا تھا۔ گھیرے پر لگا گولڈن بیچ ڈریس کو اور اٹھا رہا تھا۔ زارا نے اس کے اوپر گولڈن حجاب کرنا تھا۔ آپی، آپ کا ڈریس کتنا پریٹی ہے، حیا نے خوشی سے کہا۔ حیا تیار بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے بلیک لانگ فراک پہنا تھا، بال کھلے تھے اور لائٹ میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو حیا، زارا اس وقت یہی کہہ سکتی تھی۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا وہی جانتی تھی۔ کانوں میں آج بھی عامر سکندر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ولی اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا۔ اس نے وائٹ شلوار قمیص پہنے تھے۔ وہ امریکہ میں عید کے دن شلوار قمیص پہنتا تھا اور آج کے دن اس نے مسز احمد کے کہنے پر پہنے تھے۔ واؤ، میرا بھائی تو بہت ڈیشنگ لگ رہا ہے، عمر نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ عمر نے کالے رنگ کے شلوار قمیص پہنے تھے۔ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے میرے بیٹوں کو، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ مسز احمد نے اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستانی لباس میں دیکھا تو دعا دی۔ ارے آج تو تم کمال لگ رہی ہو سارا، عمر نے شرارت سے کہا، جس پر مسز احمد ہنسنے لگی۔ ان سب میں ولی کو اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ زارا کی آخری جھلک آج بھی اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ چلو بچوں، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے، دیر نہ ہو جائے، مسز احمد نے کہا۔ حمید آفندی نکاح کے لیے گھر سے نکلنے لگے تھے جب پیچھے سے انہیں مہانور کی آواز آئی، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ مہانور پنک فراک پہنے تیار کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر موجود شیطانی مسکراہٹ حمید آفندی دیکھ سکتے تھے۔ تم کہیں نہیں جا رہی، بھائی صاحب نے تمہیں نہیں بلایا، انہوں نے منع کیا۔ میں پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں، میں جاؤں گی، مہانور نے کہا اور ان کے سامنے سے گزر کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حمید آفندی اس کی خود سری پر افسوس کر کے رہ گئے۔ یا اللہ، خیر خیریت سے زارا کا نکاح ہو جائے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ زارا اور ولی آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ زارا کے اوپر لال دوپٹے کا گھونگھٹ تھا۔ ان دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے دماغ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے پہلے زارا سے اس کی رضامندی پوچھی۔ تم نے دیکھا ہے خود کو، یہ حجاب، یہ پاکیزہ بننے کا ڈرامہ۔ میں عامر سکندر ہوں، ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ مہانور کو چھوڑ کر تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ عامر کا شیطانی لہجہ زارا کے ذہن میں گونجا۔ اپنی شکل دیکھو زارا، کتنی شکست ہے اس پر، میں بچپن سے یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ مہانور کے سفاک الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ علی آفندی نے زارا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بولو بیٹا، انہوں نے کہا۔ قبول ہے، زارا آفندی نے رضامندی دے دی۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ اور پوچھا اور اس نے رضامندی دے دی۔ اسے مولوی صاحب نے جہاں جہاں سائن کرنے کا کہا اس نے کر دیے۔ اسے حیرانی ہوئی کہ اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ مولوی صاحب نے ولی سے رضامندی مانگی تو وہ ہوش میں آیا۔ قبول ہے، ولی احمد نے بھی رضامندی دے دی۔ زارا خان کی آخری جھلک، اس کا خون سے لتپت وجود، اس کی باتیں، سب پیچھے رہ گیا۔ اب ولی سائن کر رہا تھا۔ سب کچھ روبوٹک انداز میں ہو رہا تھا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ علی آفندی نے زارا کے سر پر پیار کیا اور پھر ولی کو گلے سے لگایا۔ مسز احمد نے زارا کا سر چوما اور اسے مٹھائی کھلائی۔ زارا کو وہ مٹھائی کڑوی لگی تھی، اپنی زندگی کی طرح۔ ولی اور زارا کو
ایک ساتھ صوفے پر بیٹھا دیا گیا تھا۔ زارا کا گھونگھٹ اٹھا دیا گیا تھا۔ اب سب ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ان دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو دیکھنے کا گناہ نہیں کیا تھا۔ ویسے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، عمر نے حیا کے کان میں کہا۔ وہ دونوں پلر کے ساتھ کھڑے تھے۔ تھینک یو، آپ بھی پاکستانی ڈریس میں اچھے لگ رہے ہیں، حیا نے کہا۔ اب جب ولی اور زارا کا نکاح ہو گیا ہے تو آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر نے موقع پر چوکا مارا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ حیا بلش کر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ عمر اتنی جلدی اس سے کہہ دے گا آئی لو یو حیا، کیا تم مسز عمر عبید بنو گی؟ عمر نے حیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت تھی اور یہاں حیا آفندی کی دنیا رک گئی۔ گھر والوں کو منا لیں کہہ کر حیا وہاں سے بھاگ گئی۔ مان گئی، یس مان گئی۔ عمر کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اور ادھر حیا آفندی کے دل کی دھڑکن نہیں سنبھل رہی تھی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسز احمد زارا سے باتیں کر رہی تھی۔ زارا ان کے سوالوں کا مختصر جواب دے رہی تھی جب اس نے ہیل کی مخصوص ٹک ٹک سنی۔ ہیلو زارا، میرا انٹروڈکشن نہیں کرواؤ گی اپنے شوہر سے؟ مہانور کی آواز آئی۔ وہ پھر آ گئی تھی زارا کا تماشا بنانے۔ بیٹا یہ کون ہے؟ مسز احمد نے زارا سے پوچھا۔ زارا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بتاتی ہوں آنٹی، میں ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ولی اس کی بات کاٹ کر بولا۔ مجھے پتا ہے ممی، یہ زارا کی کزن ہے، حیا کی بڑی بہن مہانور آفندی۔ اوہ سوری، مہانور سکندر، تمہارا شوہر نہیں آیا؟ ولی نے آخر میں اسے چوٹ کی۔ زارا، تم نے ہمارے نکاح میں مہانور کے شوہر کو انوائٹ نہیں کیا؟ ولی نے زارا سے سوال کیا۔ زارا کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ پھر سے اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے زارا کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ بیٹا آپ میرڈ ہو؟ ماشاء اللہ، آپ کے ہسبینڈ کیوں نہیں آئے؟ مسز احمد نے بھی پوچھ لیا، اور یہاں مہانور کے صبر نے جواب دے دیا۔ اس نے ولی کو دھمکانے کے انداز میں انگلی دکھائی جسے وہ کھاتے میں نہیں لایا، اور وہاں سے چلی گئی۔ ارے عجیب بات ہے، اسے کیا ہوا؟ مسز احمد کو عجیب لگا۔ آپ چھوڑیں آنٹی، وہ ایسی ہی ہے، زارا نے کہا۔ اچھا میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں کہہ کر وہ چلی گئیں۔ اس نے تمہیں دھمکی دی ہے، اس کا مطلب وہ ضرور کچھ الٹا کرے گی، زارا نے پریشانی سے ولی کو کہا۔ یہ پہلی بات تھی جو وہ دونوں ہفتے بعد کر رہے تھے۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، ولی نے اعتماد سے کہا۔ تھینک یو سو مچ ولی، زارا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرا شکریہ نہ ادا کیا کرو، ولی نے کہا۔ اس نے اب اس پر غور کیا تھا۔ آف وائٹ اور گولڈن کمبینیشن کے لباس میں دلہن کے روپ میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یو آر لکنگ پریٹی، ولی نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا کے منہ پر مسکراہٹ آئی۔ آج کے دن میں زارا پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ تھینکس، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ چلیں آپ دونوں اسمائل کریں، آپ کی پکس لینی ہے، حیا نے آ کر کہا۔ پیچھے سے عمر بھی آ گیا۔ ارے تم دونوں کیا کنجوسی سے مسکرا رہے ہو، کھل کر مسکراؤ، عمر نے کہا، جس پر وہ دونوں اسمائل کرنے لگے۔ اب پکس کے ساتھ ان کی نوک جھوک چل رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا تھا۔ افندی ہاؤس کی تقریب خیر خیریت سے ختم ہو چکی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، بس حمید آفندی اور حیا ابھی تک رکے تھے۔ حمید آفندی اور علی آفندی اس وقت لانچ میں چائے پی رہے تھے۔ بھائی میں زارا کے لیے بہت خوش ہوں، ولی بہت اچھا لڑکا لگا ہے مجھے، حمید آفندی نے کہا۔ شکر ہے اللہ کا، بس اللہ دونوں کو خوش اور آباد رکھیں، علی آفندی نے دعا دی۔ آمین۔ بھائی صاحب آپ کی بیماری کا کیا بنا؟ حمید آفندی نے فکر مندی سے پوچھا۔ انہیں کچھ دن پہلے ہی پتا چلا تھا۔ بس یار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سرجری ہوگی، ابھی ایک اور ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا ہے جو سرجری کرے گا، اس کے پاس 2 دن بعد اپائنٹمنٹ ہے،
علی آفندی نے تفصیل بتائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے بھائی، حمید آفندی نے دعا کی۔ وہ اس وقت اندھیرے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی ولی احمد، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ یہ الفاظ مسلسل دہرا رہی تھی۔ اس کے شیطانی دماغ میں اس کا پلان گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ مجھے ولی احمد کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ اس کی پک میں نے تمہیں سینڈ کر دی ہے۔ یہ سٹی ہاسپٹل میں نیورولوجسٹ ہے اور امریکہ سے آیا ہے۔ مجھے اس کا سارا ماضی جاننا ہے۔ اس نے اگلے کی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ اب تم لوگوں کا کیا ہوگا زارا اور ولی؟ اس کا صفا کہا پورے کمرے میں گونجا۔ وہ دونوں اس وقت زارا کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ زارا نے پرپل شلوار قمیض پہنی تھی اور اس کے بال کچھ گیلے تھے اور کچھ سوکھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے شاور لے کر آئی تھی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ حیا نے بلیک شلوار قمیض پہنی تھی جو اس نے زارا سے لی تھی۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ یار آپی، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ حیا زارا کو عمر والی بات بتا چکی تھی۔ وہ زارا سے سب شیئر کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی کی بات کر رہی تھی۔ تو یقین کر لو مس حیا، زارا نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیا کے لیے بہت خوش تھی۔ آپی، آپ کو کیا لگتا ہے سب مان جائیں گے؟ حیا نے اپنا کب سے دہرانے والا سوال پھر دہرایا۔ یار کتنی دفعہ کہا ہے سب مان جائیں گے، نہ چچا اتنے ٹپیکل ہیں اور نہ ہی آنٹی۔ زارا نے اتنی دفعہ دی جانے والی تسلی اسے پھر دی۔ اچھا آپ بتائیں آپی، آپ خوش ہیں؟ حیا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کوئی فیلنگ نہیں آ رہی، شاید میں فیلنگ لیس ہو گئی ہوں، زارا نے کندھے اچکا کر کہا۔ ایسا نہیں ہے، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، آپ کو بہت جلد ولی بھائی سے محبت ہو جائے گی، حیا نے یقین سے کہا۔ پتہ نہیں، زارا نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ٹیرس پر چیئر پر بیٹھے تھے۔ تم نے حیا کو ڈائریکٹ بول دیا، امپریسو، ولی نے کہا۔ تم ہی مجھے ہلکا لیتے ہو، ورنہ میں بہت کمال کا ہوں، عمر نے فرضی کالر جھاڑ کر کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن میں دل سے خوش ہوں تمہارے لیے، ولی نے محبت سے کہا۔ میرا چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ عمر نے فکر مندی سے کہا۔ وہ ولی کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو، ولی نے اسے تسلی دی۔ ولی، ہم 9 سال سے ایک ساتھ ہیں، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں تم بہت ڈسٹرب ہو، عمر نے کہا، جس پر ولی کے چہرے پر اداس مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی ہم ایک انسان کے نہ ہونے سے کتنی ناشکری کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس محبت کرنے والے اور بھی لوگ موجود ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ او بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ عمر چٹکی بجا کر ولی کو اس کی سوچوں سے باہر لایا۔ کچھ نہیں یار، میں واقعی میں ڈسٹربڈ ہوں، مجھے کچھ ٹائم دو، میں نارمل ہو جاؤں گا، ولی نے کہا۔ اب لگا ہے نا میرا بھائی، بس یہی ہوپ رکھنی ہے خود میں، پھر دیکھیں سب سیٹ ہو جائے گا، عمر نے خوشی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میں سونے جا رہا ہوں، صبح ہاسپٹل بھی جانا ہے، ولی کہہ کر اٹھ گیا۔ ہاں جاؤ، سو جاؤ، عمر نے کھلے دل سے اجازت دی۔ آج کی صبح کافی خوشگوار تھی۔ سٹی ہاسپٹل میں زارا اور ولی کے نکاح کی خبر پھیل گئی تھی۔ یہ کام بھی حیا اور عمر کا تھا۔ انہوں نے زارا اور ولی کے نکاح کی پکس ہاسپٹل کے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دی تھی۔ صبح سے ہر کوئی زارا اور ولی کو نکاح کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اس وقت وہ چاروں کینٹین میں موجود اپنے مشترکہ ٹیبل پر بیٹھے تھے، لیکن آج وہاں کا ماحول بالکل الگ تھا۔ حیا اور عمر طوطا مینا بنے ہوئے تھے اور زارا اور ولی بہت آکورڈ فیل کر رہے تھے۔ اف یار، کیا مصیبت ہے، مجھے اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے یہ، آج تو میں اسے ذلیل بھی نہیں کر سکتی، زارا نے چائے پیتے ہوئے سوچا۔ یار یہ آج مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہی، ہائے وہ بھی کیا دن تھے جب ہم بلا جھجک لڑتے تھے، ولی نے دماغ میں سوچتے ہوئے آہ بھری۔ یار آج اتنی خاموشی کیوں ہے گائز، عمر نے سب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم ہی بتا دو، زارا نے کہا۔ ولی بھائی آپ بتائیں، کل آپی کیسی لگ رہی تھیں، حیا نے ولی سے پوچھا، جس پر زارا نے
اسے گھوری سے نوازا۔ اچھی لگ رہی تھی، ولی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بس اچھی؟ یار ولی تم کب سیکھو گے مینرز؟ اب تو تم بیوی والے ہو، عمر نے ولی کو احساس دلایا۔ تو میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ ولی کو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اسٹاپ اٹ گائز، تم لوگ اب یہ نکاح والا ٹاپک ختم کر دو، زارا نے حتمی انداز میں کہا۔ میڈم یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، آپ لوگوں کی لائف ہے، تم لوگوں کو اب اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ یو گائز آر ہسبینڈ اینڈ وائف ناؤ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، عمر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جس پر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ دونوں کل سے اس بات کو نظر انداز کر رہے تھے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ عمر صحیح کہہ رہے ہیں، آپ دونوں اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ آخر کب تک آپ دونوں نظریں چراتے رہیں گے؟ حیا نے کہا۔ اب وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ زارا اپائنٹمنٹ کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلی گئی اور ولی کال کا کہہ کر چلا گیا۔ آخر انہیں کب سمجھ آئے گی؟ حیا نے افسوس سے کہا۔ آ جائے گی وقت کے ساتھ، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، عمر نے اسے تسلی دی۔ وہ اس وقت ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ شام کے وقت وہاں کا موسم کافی خوشگوار لگ رہا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ زارا نے اس وقت ریڈ فراک کے ساتھ وائٹ ٹائٹس پہنی تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے شال لپیٹی تھی۔ اس کے بال ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ زارا جب سے گھر آئی تھی تب سے اس کے دماغ میں عمر اور حیا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ سب کتنا عجیب اور مشکل ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ آخر کیسے میں ایک دم سے اس اندھے کو اپنا شوہر مان لوں، اس نے کہا اور پھر خود ہی یہ سوچ کر ہنسنے لگی کہ اگر ولی یہ سن لیتا تو کتنا لڑتا، لیکن اب تو وہ واقعی میں میرا شوہر ہے، اس نے رونے والے انداز میں کہا۔ تبھی علی افندی وہاں آئے اور اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ بیٹا تم یہاں اکیلے بیٹھے کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ موسم کافی اچھا ہے اس لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ یہ کون سے پیپرز ہیں؟ زارا نے بتایا اور ساتھ ہی سوال بھی کر دیا۔ میرا کل اپائنٹمنٹ ہے، ڈاکٹر فرت نے مجھے اس ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا ہے، یہ تمہارے ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ میری اینک ٹھیک ہونے گئی ہے اس لیے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا دیں میں دیکھتی ہوں، زارا نے کہہ کر پیپرز دیکھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اسے شدید حیرانی نے گھیر لیا۔ کیا ہوا زارا، تم اس ڈاکٹر کو جانتی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، اور آپ بھی، آپ کا داماد ہے ڈاکٹر ولی احمد، زارا نے دانت پیس کر کہا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تو میں بے فکر ہوں، انہوں نے خوشی سے کہا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو، بہت پیار ہو گیا ہے آپ کو اپنے داماد سے، زارا نے چل کر کہا۔ ارے اس میں غصے کی کیا بات ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، انہوں نے ہنس کر کہا۔ شوہر شوہر شوہر، میرے کان پک گئے ہیں سن سن کر، کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے علی آفندی زور سے ہنسنے لگے۔ یہ آج کل کے بچے بھی، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد ہاؤس میں اس وقت سب کھانا کھا رہے تھے۔ ولی کیسا رہا آج کا دن، تم نے زارا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا؟ مسز احمد نے ولی سے پوچھا۔ ممی میں ہاسپٹل جاب کرنے جاتا ہوں، آپ کی بہو کو ڈیٹ پر لے جانے نہیں، ولی نے جل کر کہا۔ تو اس میں کیا برائی ہے، زارا تمہاری بیوی ہے، تمہارا فرض ہے اس کو ٹائم دینا اور اسے جاننے کی کوشش کرنا، مسز احمد نے اسے سمجھایا۔ فار گاڈ سیک ممی، آپ لوگ ہمیں سمجھانے میں کیوں لگے ہو، آپ میرا ماضی اچھے سے جانتی ہیں، ابھی نکاح کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، خدا کے لیے مجھے کچھ وقت دیں، میں آلریڈی بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز، ولی نے آخر میں درخواست کی۔ بھوری آنکھوں میں بہت تکلیف تھی، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب کیا ہوگا عمر؟ اس کے جانے کے بعد مسز احمد نے پریشانی سے عمر سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ممی، آپ بس اسے وقت دیں، اس نے تحمل سے کہا۔